اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ یا سیدی حبیب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ مبارک وسلم صلو علی الحبیب اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج کل یہ میسیج اور یہ پیغام اور یوٹیوب پر اور دیگر ایسے جو دشمن مخالفین جو ہوتے ہیں، جنہیں اہل حدیث کا طبقہ کہو یا اپنے آپ کو اہل حدیث فخر سے کہتے ہیں، اور اکثر یہ لوگ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ تعویذوں کے بارے میں، تعویذ اور دم کرنا یا تعویذ کو لٹکانا یہ شرک ہے، یعنی کہ ایسی ایسی باتیں کرتے ہیں جس کے تعویذ کے بارے میں مخالفت کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، اور ایسی احادیث جس کے اندر بڑے زور و شور سے اس حدیث پاک کو بھی پیش کرتے ہیں، جس میں حدیث پاک میں آتا ہے کہ دم ہو یا تعویذ ہو اور تعویذ کو گلے میں لٹکانا یہ شرک ہے۔ تو ایسی حدیث پاک کو پیش کر کے جو ہے لوگوں کے اندر اس طرح کی باتیں پھیلاتے ہیں، حالانکہ اگر ہم دیکھا جائیں تو وہ حدیث پاک کا مفہوم کیا ہے، اس کا مطلب کیا ہے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب آپ نے اس تعویذ، اس دم اور اس تعویذ کو گلے میں لٹکانے کے بارے میں آپ نے جب یہ شرک فرمایا ہے تو کیوں فرمایا ہے؟ اگر ہم اس کے مد مقابل میں اگر دیکھیں گے تو کئی ایسے احادیث ہیں جس کے اندر دم کرنے کے بارے میں اور تعویذات اور تعویذ کو لٹکانے کے بارے میں اور نظر بند کے بارے میں، اور کئی ایسے احادیث ہیں جس کے اندر سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ایسے کلمات بھی آپ نے خود پڑھا بھی ہے اور لوگوں کو وہ تعلیم بھی دی ہے، اور وہاں تک لوگوں تک نے اس کلمات کو بھی انہوں نے ادا کیا ہے اور اس کو پڑھا بھی ہے۔ تو پھر ان احادیث کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ جبکہ وہ حدیث پاک جس کے بارے میں دم، تعویذ اور تعویذ کو گلے میں لٹکانا یہ شرک ہے، تو حالانکہ اس کا جو مفہوم ہے، اس کا مفہوم کیوں ہے، محدثین نے، شارحین نے کیا فرمایا ہے، اور صحابہ اکرام نے اس حدیث پاک کا مفہوم کیا سمجھا ہے؟ جبکہ اگر ہم دیکھیں گے، یہ دیکھیے سنن ابن ماجہ ہے جس کے اندر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک حدیث پاک سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا کہ آپ روایت کرتے ہیں، تو آپ فرماتے ہیں سب سے بہترین جو دوا ہے وہ قرآن مجید ہے، کیونکہ اس قرآن مجید سے انسان جو ہے اپنے عقائد کو درست کرتا ہے، اپنے اعمال کو درست کرتا ہے، اپنے اندر کی بیماریاں کو جو ہوتا ہے، بغض، حسد، کینہ، کپٹ جو ہوتا ہے، ان تمام چیزوں کو اس قرآن مجید سے شفا حاصل کرتا ہے، کیونکہ قرآن مجید شفا ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید کو جب نازل کیا ہے تو یہ قرآن کیا ہے؟ شفا ہے، اور جب شفا ہے تو یہ رحمت بھی ہے، اور ظالموں کے لیے خسارہ ہے، اور ظالموں کے لیے یہ ظالمین اس سے کوئی فائدہ حاصل نہیں کر سکتے ہیں، اور یہ خسارہ ان کے لیے ہے، ظالم ان کے لیے ہے، مومن ان کے لیے ہے، شفا بھی ہے اور رحمت بھی ہے۔ تو قرآن مجید سے شفا حاصل کرنا، اس سے رحمت حاصل کرنا، یہ بالکل بجا ہے، یہ درست ہے۔ تو قرآن مجید و فرقان حمید کے ذریعے سے بھی کئی صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین نے، بعض صحابہ اکرام نے عرب کے ایک قبیلے کے پاس تشریف لے گئے، جہاں پر وہاں کے قبیلے والے لوگوں نے آپ صحابہ اکرام کی مہمان نوازی نہیں کی، تو ضیافت نہیں کی، تو اسی طرح سے وہ لوگ صحابہ اکرام نے وہاں سے نکل کر کچھ دوری پر آئے، تو وہاں کے قبیلے کے ایک سردار کو ایک بچھو نے ڈنگ مار دیا، جس کی وجہ سے وہ بے چین بے قرار ہونے لگا۔ تو حالانکہ انہوں نے علاج کیا تو لیکن وہ علاج نہیں ہو سکا، کب نہیں ہوا، لیکن وہی صحابہ اکرام جب وہ قبیلے کے پاس آئے تھے، انہوں نے ان کی مہمان نوازی کرنے سے انکار کر دیا، تو اسی قبیلے کے لوگ صحابہ اکرام کے پاس آئے، آ کے عرض کیا کہ ہمارے قبیلے کے سردار کو بچھو نے ڈنگ مار دیا، کسی کے پاس دوا ہے یا کوئی دم ہے یا کوئی ایسی دوا ہے جس کو ہمارے سردار کو
ٹھیک کرنے کے لیے، تو ان میں سے ایک صحابی رسول نے، صحابہ نے کہا تم لوگوں نے ہماری مہمان نوازی ضیافت نہیں کی، ہم اس وقت تک دم نہیں کریں گے جب تک تم اس کی اجرت یعنی کہ اس کا معاوضہ تم نہیں دو گے، تو ہم اس وقت تک ہم اس کا دم نہیں کریں گے۔ تو صحابہ کرام انہوں نے صحابہ کے لیے بکریوں کا ایک ریوڑ جو ہوتا ہے، بکریوں کا انتظام، ایک ریوڑ طے کیا۔ پھر ایک صحابی رسول حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ ان کا نام آتا ہے، تو انہوں نے سورہ فاتحہ پڑھ کر دم کیا اور اپنے ہی تھوک کے کچھ چھینٹے بھی ان کے پر ڈالے، تو وہ پھونکنے کے بعد اس قبیلے کے سردار کو جہاں بچھو نے ڈگ مارا تھا، تو اس پر جب دم کیا گیا تو دم کرنے کے بعد اس قبیلے کا جو سردار تھا وہ ٹھیک ہو گیا، تندرست ہو گیا۔ تو کیا پڑھا آپ نے؟ تو سورہ فاتحہ پڑھی۔ تو قرآن مجید کیا ہے؟ دوا یعنی کہ شفا ہے مومنین کے لیے، رحمت کے ظالموں کے لیے نہیں ہے۔ تو میری عزیزان محترم، جب قرآن مجید و فرقان حمید یعنی کہ یہ صحیح بخاری شریف کی حدیث پاک ہے، سنن ابو داؤد میں ہے اور سنن ترمذی میں ہے اور سنن ابن ماجہ میں ہے اور صحیح مسلم شریف میں یہ حدیث پاک بھی موجود ہے۔ تو جب سورہ فاتحہ پڑھ کر اس قبیلے کے سردار کو صحابہ کرام نے دم کیا تو ٹھیک ہو گئے، تو بطور دم کرنا قرآن مجید کی آیتوں سے خدائے پروردگار عالم کے اسماء جو اس کے جو نام ہوتے ہیں ان کے ذریعے سے دم کرنا یہ بالکل بجا جائز ہے، درست ہے، اس کے اندر کوئی حرج نہیں ہے۔ تو اس کے اندر اور ایک حدیث پاک میں آتا ہے، صحیح بخاری شریف میں یہ بھی ہے، تاکہ لوگ جو ہے آج بخاری کا جو نام لے کر یہ ہے لوگوں کو ورغلاتے ہیں، گمراہ کرتے ہیں، تعویذات کے بارے میں خلاف ورزی یعنی کہ خلاف ایسی باتیں کرتے ہیں، یعنی کہ دم کرنا، تعویذ لٹکانا گلے میں اور اس طرح کی شرک کہتے ہیں اور مخالفت کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ تو صحیح بخاری شریف کی حدیث پاک میں ہے، موطا امام مالک نے اس حدیث پاک کو، اور سنن ابو داؤد میں بھی ہے اور سنن ابن ماجہ اور صحیح ابن حبان میں بھی ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول پاک علیہ السلام جس مرض میں آپ تھے، تو یعنی کہ روح قبض کر لی گئی تھی، یعنی کہ جس وقت آپ کے آخری ایام، آخری جو دن تھے، اس سے کچھ دن پہلے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم مرض میں ہی تھے، علالت میں تھے، اسی درمیان میں آپ جو ہے قل اعوذ برب الفلق ہو یا قل اعوذ برب الناس پڑھ کر اپنے دونوں ہاتھوں پر دم فرماتے اور اپنے جسم مبارک پر پھیر لیتے تھے، حتیٰ کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا وصال اسی میں بھی ہوا، آپ کا وصال شریف بھی ہوا۔ اور اب جب زیادہ آپ بیمار ہو گئے، سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے کہ میں پڑھ کر آپ کے ہاتھوں کو دم کیا کرتی تھی، آپ کے جسم مبارک پر۔ تو یہاں تک کہ دیکھ رہے ہیں جس طرح سے سورہ فاتحہ سے دم کیا گیا اور سورہ معوذ یعنی کہ قل اعوذ برب الفلق اور سورہ قل اعوذ برب الناس سے پڑھ کر دم کیا گیا، تو پھر اس کے اندر شفا ہے، اس کے اندر برکت ہے، اس کے اندر رحمت ہے۔ تو پڑھ کر دم کرنے میں قرآن مجید کی آیتیں سے اس میں کوئی حرج نہیں ہے، پڑھ کے دم کیا جا سکتا ہے، اسے شفا لیا جا سکتا ہے اور اس سے رحمت بھی لے سکتے ہیں۔ تو بہت سارے جو احادیث طیبہ ہے جس کے اندر دم اور تعویذ اور لٹکانا گلے میں یہ شرک ہے، تو اس کا یہ مطلب یہ ہوتا ہے کہ جس کے اندر محدثین نے فرمایا کہ ہو سکتا ہے کہ اس کے اندر بتوں کے بارے میں کچھ ایسے کلمات تھے ہوں گے، کچھ ایسے خلاف ورزی کلمات تھے جس کے اندر شرکیہ کفریہ کلمات تھے، اور شرکی کفریہ کلمات اگر جس تعویذ میں اگر گلے میں لٹکا جائے تو وہ منع ہے، وہ درست نہیں ہے، جائز نہیں ہے، وہ شرک ہے۔ تو اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس حدیث پاک کا مطلب جس کے اندر محدثین شارحین نے فرمایا ہے کہ یہ تعویذ ہی پر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ تعویذ ہم نے گلے میں ڈالا ہے یہی مؤثر ہے، یعنی کہ تاثیر دینے والی ہے، خدا کی ذات پر آپ کا بھروسہ نہیں رہتا ہے اور خدا کے بارے میں آپ کا توکل نہیں رہتا ہے اور خدا کی ذات کے بارے میں آپ یہ اس خیال چھوڑ کر تعویذ کے اوپر آپ اعتقاد جمع کر رکھیں گے، تو اس طرح کی وجہ سے بھی منع کیا گیا ہے، تاکہ یہ تعویذ ہی کو مؤثر تاثیر نہیں سمجھنا چاہیے، بلکہ حقیقی ذات جو تاثیر دینے والا پروردگار عالم ہے،
تعویذ کے ذریعے سے ہو یا کسی اسباب کے ذریعے سے ہو یا اسمائے جو خدائے پروردگار عالم کے جو نام پاک ہے، تو جس طرح سے تعویذ کے ذریعے سے شفا لیتے ہیں تو حقیقی تاثیر دینے والا خدائے پروردگار عالم کی ذات ببرکت ہے۔ تو اس لحاظ سے ہمیں یہ سمجھنا چاہیے، تو جو شرکی کفری کلمات جو تعویذوں میں اگر ہوتے ہیں، جو تعویذوں میں لکھ کر جو ہے گلے میں ڈالا جاتا ہے، جو دم کیا جاتا ہے، وہ منع ہے، لیکن قرآن مجید اور خدا کے ناموں کے ساتھ اگر دم کیا جائے، تعویذ بنایا جائے، گلے میں لٹکایا جائے تو یہ بالکل بجا ہے، درست ہے۔ تو ان حدیثوں کا یہی مطلب ہے جن کلمات میں شرکیہ کلمات، کفریہ کلمات جس کے اندر تعویذوں میں لکھے تھے، جو عرب کے زمانے جاہلیت میں تھے، جو زمانے جاہلیت میں کفریہ شرکیہ کلمات تھے، اس سے منع کر دیا گیا ہے، وہ شرک ہے۔ لیکن اب قرآن مجید ہمارے درمیان میں ہے، قرآن مجید کے ذریعے سے دم کرنا، پڑھنا، لکھنا، تعویذ بنانا اور لکھ کر گلے میں لٹکانا یہ بالکل جائز ہے، درست ہے۔ تو لہٰذا اس کے اندر بہت سارے احادیث پاک میں بھی ہیں۔ حضرت عوف بن مالک اشجعی بیان کرتے ہیں کہ ہم زمانے جاہلیت میں دم کیا کرتے تھے، یعنی کہ کچھ کلمات جو تھے ہم اس کے اوپر مریضوں کے لیے دم کیا کرتے تھے۔ تو رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، ہم زمانے جاہلیت میں کچھ کلمات کے ذریعے سے دم کیا کرتے تھے، جو سانپ ہو یا بچھو ہو تو ڈنگ مارتا تو اس کے لیے دم کرتے تھے اور اس کے لیے صحت مند اور شفا ہو جاتا۔ تو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کلمات کو مجھ پر پیش کرو، یعنی کہ میرے سامنے سناؤ۔ تو حضرت وہ صحابی رسول نے ان کلمات کو سرکار کے سامنے سنائی، تو وہ سرکار نے فرمایا کہ اس کے اندر کوئی حرج نہیں ہے، اس میں کوئی شرکی یا کفری کلمات نہیں ہے، یہ کلمات پڑھ کر تم دم کر سکتے ہو، لوگوں کو شفا دے سکتے ہو، لوگوں کو، اپنے مسلمان بھائیوں کو نفع دے سکتے ہو، پہنچا سکتے ہو۔ دوسری حدیث پاک میں ہے کہ جو شخص اپنے بھائی کو فائدہ پہنچا سکتا ہے تو اپنے بھائی کو نفع پہنچا سکتا ہے، قرآن مجید ہو یا اللہ کے ناموں پہ کے ساتھ ساتھ ہو۔ تو بہت سارے ایسے احادیث طیبہ ہے جس کے اندر یہ بتایا گیا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمرو بیان کرتے ہیں کہ رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا، جب تم میں کوئی شخص نیند میں ڈر جاتا ہے تو وہ کلمات یہ پڑھا کریں، اعوذ بکلمات اللہ التامۃ من غضبہ وسوء وعقابہ ومن شر الشیاطین وَإِن يَحْضُرُونَ، میں اللہ کے غضب سے اور اس کی بری سزا سے، شیاطین کے شر سے، ان کے حاضر ہونے سے اللہ کے کلمات تامہ کی پناہ میں آتا ہوں۔ تو حضرت عبداللہ بن عمرو بیان کرتے ہیں کہ میں اپنے سمجھدار اور بچوں کے یہ کلمات سکھاتا بھی تھا اور ناسمجھ بچوں کے گلے میں یہ کلمات لکھ کر لٹکا دیتا، یعنی کہ تعویذ بنا کر ان کے گلے میں ڈالا کرتا۔ اب دیکھیے، اب یہ حدیث پاک اس میں ہے، سنن ابو داؤد میں ہے، سنن ترمذی میں ہے، سنن ابن شیبہ میں ہے، مسند احمد میں ہے اور المستدرک میں ہے، کتاب اسماء و صفات میں بھی ہے۔ تو یہ حدیث پاک میں یہ تمام کی تمام چیزیں ہم کو ملتی ہیں۔ جن حدیثوں میں منع کیا گیا ہے کہ دم، تعویذ کرنا، وہ لٹکانا، اس میں وہ شرکیہ کفریہ کلمات تھے جو زمانے جاہلیت میں بتوں کے نام اور ان کے اسماء اور ان کے کلمات کے اور ان کے الفاظ سے دم کیا جاتا تھا۔ اس لیے سرکار نے منع فرمایا ہے کہ ان تعویذات میں کفری شرکیات اگر کلمات ہو تو جائز نہیں ہے، وہ حرام ہیں، درست نہیں ہے۔ تو اس لیے قرآن مجید اور خدائے پروردگار عالم کے اسماء کے نام سے ہم دم بھی کر سکتے ہیں اور اس کے اوپر کلمات کو پڑھ بھی سکتے ہیں۔ اب کچھ لوگ جو ہیں گلے میں تعویذات کو لٹکانے کے بارے میں منع بھی کرتے ہیں، جو شرک کرتے ہیں، اور جبکہ وہ حدیث پاک کا مفہوم کچھ اور ہے، جس کے بارے میں اگر وہ جان لیتے، اگر پڑھ لیتے تو معلوم ہوتا کہ جس میں حضرت کئی صحابہ کرام ہو، تابعین ہو، جس کے اندر تعویذات لکھتے تھے اور گلے میں لٹکاتے تھے اور تعویذات کی اجازت بھی دیتے تھے، جس کے اندر یہ کہا گیا ہے کہ حضرت سعید ابن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جو تعویذ کے غرض سے آتا تو آپ اسے تعویذ لکھ کر دے دیا کرتے تھے۔ یہ کس میں ہے؟ یہ مصنف ابن ابی شیبہ میں ہے، یہ حدیث پاک کی کتاب ہے۔ حضرت ابو قلابہ امام مجاہد سے روایت ہے، قرآن مجید کی کوئی آیت لکھ کر اسے مصیبت زدہ کو پانی میں
کوئی حرج نہیں سمجھتے تھے، یعنی کہ مصیبت زدہ کو لکھ کر وہ تعویذ دیتے قرآن مجید کی کوئی آیت تو اس کے اندر کوئی مصیبت زدہ ہے، پریشان ہے، اس کو لکھ کر دینے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اور اس کے اندر امام مجاہد یہ تابعی ہے، یہ جنہوں نے صحابہ کرام کو دیکھا، لوگوں کے لیے تعویذ لکھتے تھے اور جنہیں وہ پہن لیتے تھے۔ یہ کتاب کا حوالہ دیکھیں، مصنف ابن ابی شیبہ میں ہے۔ تو تعویذ